سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، ایک بہت اہم ٹاپک جس پر عام طور پر بحث نہیں کی جاتی جو کی جانی چاہیے، وہ ہے نیشنل سیکیورٹی میں افواج پاکستان کا رول۔ نیشنل سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کرنا، نیشنل سیکیورٹی کو انشور کرنا، یہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا یہ ذمہ داری صرف سرحد کے پار نون دشمنوں تک کی محدود رہنی چاہیے، یا اگر آپ کے ملک کے اندر آپ کے شہری آپ کے لیے تھریٹ بنے تو کیا نیشنل سیکیورٹی کنسرن نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اس لحاظ سے ایڈریس نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ کے شہری ہیں تو پھر نیشنل سیکیورٹی کی جو انشورنس ہے یا جو ایشورنس ہے وہ نامکمل رہے گی، اور یہ پھر ایک وبا کی طرح پھیلے گی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ چائنا میں، شمالی کوریا میں نیشنل سیکیورٹی کنسرنز کیوں نہیں بھرتے؟ وہ اس لیے کہ وہاں پر ملک کے امریکہ میں بھی ایسی ہے۔ امریکہ میں آپ کوئی جیسے ہمارے آزادی صحافت کا شمار ہوتا ہے، آپ کو کر کے دکھائیں، آپ کو گوانتانامو بے میں ڈالا جائے گا۔ گوانتانامو بے میں 10-12 سال سے لوگ مقید ہیں اور انتہائی ظلم کے نیچے، ان پر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، نہ مقدمہ کوئی بن سکتا ہے، شواہد نہیں ہے۔ شواہد کی بات کیا ہے، صرف سنی سنائی پر۔ آپ کے ملک میں کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ سارا دن آپ افواج پاکستان، اس کی سیکیورٹی ایجنسیز پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا آپ کا امریکی صحافی جتنا آپ کو آزادی ہونی چاہیے؟ یہ آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو میں بات کروں گا کہ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں افواج پاکستان کو اس ضمن میں جو بھی ان کی پالیسی ہے، چونکہ پھر میری باتیں بعد میں کوٹ نہ ہوں، تو اگر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کنسرنز ہیں تو اس سلسلے میں اسٹیٹ کو ہیلپ کرنا چاہیے، پاکستان کے افواج کو، اس کی ایجنسیز کو، اور یہ سپورٹ اسے بیہائنڈ دی بار، پردے کے پیچھے ہونی چاہیے۔ اس میں ایک بات کا صرف خیال رکھا جائے کہ پاکستان کی دولت کو لوٹنے والے اور دشمنوں کے ساتھ ملنے والوں کے ساتھ آپ کوئی پاز تو کر سکتے ہیں، وقفہ دے سکتے ہیں، لیکن ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانے سے اگر آپ روکیں گے تو پھر آپ بھی انہیں کی صف میں شامل ہوں گے۔ اس میں کوئی بھی کسی کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک آپ کوئی بہت ہی قابل اعتماد آدمی، ان کے ذریعے سے کوئی گفت و شنید کر سکتے ہیں کہ افواج پاکستان نیشنل سیکیورٹی کنسرنز ایڈریس بھی ہوں اور آپ کا نام بھی نہ آئے۔ اس سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو امیڈیٹ تھریٹس بن رہے ہیں، جیسے زرداری ہے یا مولانا فضل الرحمان، یہ ایسے ہیں، ان کو جب ان پر پاز آئے گا، ان پر وقفہ آئے گا تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کچھ ماند پڑیں گی، اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کر کے دشمنوں کو یہ انڈائریکٹلی پیغام دیا جا سکتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو آپ کر رہے ہیں وہ بیکار جا رہی ہے، بیکار جا سکتی ہے، لیکن چھوٹ کا تو سوال ہی نہیں۔ جہاں تک بات چیت ہوتی ہے سول اداروں کی طرف سے، وہ تو ان کا رائٹ ہے، لیکن اس کو انشور ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی، میں آئین کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ ان کو آپ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو آپ ہڈی دکھاتے رہیں، جیسے زرداری دکھاتا رہا، ہڈی دکھاتے رہیں، ان کی زبان کو ہڈی لگائیں، لیکن ہڈی ان کو دیں نہیں،
یہاں تک کہ آپ کا پیریڈ مکمل ہو جائے۔ یہ باتیں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی سیاسی پارٹی جس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ اصرار کرتی تو اس سے کہا جائے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم کر چکے، اگر ہماری انٹرونشن سیاسی معاملات میں یہ ہم نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، کیونکہ آئینی ترمیم کے بغیر پھر یہ معاملات نہ ہی قانونی ہو سکتے اور نہ ہی آئینی۔ تو یہ دلیل کے ساتھ آپ ان کے منہ بند کر سکتے ہیں کہ آئینی ترمیم لائیے، پاکستان کی افواج کی سول معاملات میں کس حد تک انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے کن معاملات میں، ان کو طے کیجیے، پھر ہم آپ کے ہر معاملات میں ہر قسم کی معاملہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔